منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس انسان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال ہلاک کر دیا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ سورۃ البلد کی ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اشاروں کنایوں میں اس کو ہدف تنقید بنایا ہے، کیونکہ یہ سوچ ہی ہے جس کے نتیجے میں اعمال جنم لیتے ہیں، تہذیب کے نتیجے میں تمدن بنتا ہے۔ جو بھی اگر سوچ اچھی ہے تو اس کے نتیجے میں اعمال اچھے ہوں گے، سوچ غلط ہے تو ظاہر اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ اب جب یہ سوچ ہے کسی کی کہ اس پر کسی کو قدرت ہی نہیں، اس کو پکڑ کے عذاب ہی نہیں دے سکتا، سزا ہی نہیں دے سکتا، تو ظاہر ہے اس سوچ کا مالک جو ہے اس کا رویہ کیسا باغیانہ ہوگا، اس میں کوئی اعتدال نہیں ہوگا، وہ ظلم سے نہیں بچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، حالانکہ انسان کی بنیادی تخلیق تو اللہ کی عبادت ہے، ذمہ داریوں میں یہ گرا ہوا ہے، اللہ کی عبادت سے بغاوت کر کے، اپنی ذمہ داریوں میں افراط و تفریط کر کے، اپنی منمانیاں کر کے، ہر قسم کا برا عمل کر کے، پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اللہ اکبر، اس کے جواب کوئی نہیں دیا گیا، جواب انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک یہاں اس سورہ بلد میں جو انداز ہے نا، پچھلی صورتیں جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں اس کا مختلف ہے، ان سے بڑا مختلف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آگے ایک ہی عمل اس کا جو ہے نا بیان کیا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، اپنی بڑائی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے بڑا مال ہلاک کیا، فلاں موقع پہ جوا جیتا، اتنا مال خرچ کر دیا، فلاں جگہ پہ ایسے مال اڑا دیا۔ یہ بھی نہیں کہا خرچ کیا، اندازہ دیکھیں اسلوب بیان، کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال ہلاک کر دیا۔ تو دیکھ لیں انسان اپنی میں کے لیے کتنا ہوتا ہے، جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہمارے خرچ کے رویے کیا ہوتے ہیں، تو جہاں ہمارے نام نمود دوسرے معاملات ہوتے ہیں وہاں خرچ دیکھ لیں، کروڑوں اربوں روپے نہیں لگتے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یقول اہلکت مالا لبدا، تو دور جاہلیت میں ایسے ہی تھا نا، لڑائیوں جھگڑوں پہ مال اڑا دیا، یوں جوؤں پہ مال خرچ کر دیا، بیٹھے بیٹھے میں کا مسئلہ بن گیا، لے آؤ جی اتنے جانور ذبح کر کے کھلا دو جی، مقصد اپنی بڑائی۔ کوئی شاعر آیا اس نے تعریفیں کی ہیں، اس کو پیسے تھما دیا، آج کل ذرا انداز بدل گیا ہے، اس وقت شاعر ترجمان ہوتے تھے، آپ اور ہوتے ہیں، یعنی اپنے قبیلے کے نام پہ، اپنے نام و نمود پہ، اپنے جو ہے نا اپنی ذات، اس کے نام و نمود پہ، اس کے بقا کے لیے، اس کو ترقی کے لیے کہ نام بنے، کیا کچھ انسان کرتا ہے۔ تو یقول اہلکت مالا لبدا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اب یہاں پر بھی جواب پھر نہیں، انڈرسٹوڈ ہے جواب، سوال کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تو سوال میں ایک طرح کا جو نا جواب ہے، دھمکی ہے نا۔ اب ایک لمبی لسٹ سزاؤں کی ہوتی، اس کے نتیجے میں سوال کر کے چھوڑ دے، ایک بندہ غلط تو تھوڑی سوچ ہے کہ تو کوئی نہیں ویندا پہ، جب کہ اس کے سپر جو پاور ہے وہ بات کریں، ایک مالک ہے اس کا، مثال کے طور پہ کارخانے میں ایک اس کا جو مزدور لگا ہوا ہے، ہر قسم کی غلطیاں کر رہا ہے، تو مالک اس کو کہتا ہے تجھے پتہ ہے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس کو تو سمجھ آ جاتی ہے نا، جتنی بڑی پاور ہوگی اتنی بڑی دھمکی ہے۔
اب یہاں پہ عذابوں کی لسٹ کی جگہ اس انداز میں سارا کچھ سنا دیا ہے، وہ نہیں ذکر کیا۔ تو یہ سورہ بلد سوچ کو جو ہے نا، سیدھی رویے کی سوچ کو جا کے اس نے ہٹ کرنا ہے، اور کیا ہے کہ اس سوچ سے باز آ جائے انسان، باغیانہ سوچ سے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، عذاب نہیں دے سکتا۔ وہ دنیا میں انسان دیکھے بڑے معاملات میں بے بس ہے۔ یہ کرونا آیا، دنیا بے بس پڑی تھی ہیں، کیا ہو گیا؟ بے بس نہیں ہو گئے۔ چھوٹا سا وائرس ہے جو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، خود بھی ان میں جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ ڈینگی آیا تھا، کیا حالات بنے، بڑے سے بڑے جن کی گردنوں میں سریے ہیں، ایک یہ جھٹکا زلزلے کا کیا کچھ کر دیتا ہے۔ یہ جب آیا کیا ہوا، جس میں نیک لوگ بھی آزمائش کا شکار بنتے ہیں۔ تو انسان یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں بڑے ایسے واقعات ہیں، بڑا انسان طاقت میں ہونا، ذرا جسمانی معاملہ آ جائے رویے اور ہوتے ہیں۔ ایک آپ اپر ہینڈ ہے، جب کسی پہ ڈیپینڈ کریں گے پھر اور ہے۔ یہی جوان باپ ہے، یہ کچھ بھی ہے، گھر میں اس کی سپریمیسی ہے، بیمار پڑ جائے، بچوں کے حالات انہوں نے بیماری کے لیے لے کے جانا ہے، دوائی کے لیے، پھر رویہ ہی بدلے گا۔ وہ رویہ رکھے گا تو معاملے نہیں چل سکتے۔ پہلے فوراً حکم پہ عمل، اب بچہ کہے گا یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، ایسے کر لوں، برداشت کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کے پاس پاور ہیں پھر رویے اور ہیں۔ تو ذرا سے معاملات ہوئے، احتیاط کی کیفیت آ گئی تو وہی انسان کیفیات بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ حکمیہ معاملے ہوتے ہیں، اب کوئی مشورہ بھی لے تو بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کائنات میں اللہ کی قدرت کی بڑی دلیلیں ہیں۔ یہ سیلاب آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، انسان خود اچانک حادثات کا اللہ معاف فرمائے شکار ہو جاتا ہے، بیماریاں بندے کو توڑ پھوڑ کے پرے رکھ دیتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی سمجھا دیتی ہیں کہ وہ مطلق العنان نہیں، کسی وقت بھی حالات کا پلڑا، کچھ تغیر جو ہے نا اس میں آ سکتا ہے، تبدل آ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کردار کی اصلاح کے لیے سوچ کو جو ہے نا ہٹ کیا ہے کہ اس باغیانہ سوچ کو انسان درست کر لے کہ وہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دے ہے، وہ اس کے سارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو جہاں سے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہ اب کہتا ہے ہلاک کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس نے پوچھنا ہے کہاں خرچ کیا، تو جواب دہی ہونی پڑے گی۔ یہی ایک انداز ہے، اگلی آیات میں اور اسلوب میں سمجھایا گیا، انشاءاللہ ہم قرآن کی روشنی میں جو ہے نا سورہ بلد کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا